پوری دنیا میں، اور اس کو وہ مقام جو ہمارا ہے، اور بالکل ایسا مقام ہمیں ملا ہے۔ یہ آج آپ سعودی عرب دیکھ لیں، ایون امریکہ دیکھ لیں، آپ کو ایک بندے کو چور کہتا نظر آئے گا اور دوسرے بندے کے آپ کو عزت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے نواز شریف کا پروٹوکول نوٹ نہیں کیا، جو پروٹوکول انہیں سعودی عرب میں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پروٹوکول کبھی بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، جتنا بھی کوئی بڑا بنتا ہے نا، کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ عزت مقام مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاکستان کو اگر کوئی بندہ دلا سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ میں اس کو کھلے دل سے سپورٹ اس وجہ سے کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ کبھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ تو اگر کسی کو مذہب کارڈ نظر آئے تو پلیز مجھے وہ بتائیں، میں اس کے لیے بالکل اس کو ڈیفینڈ کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک نون لیگ نے کہیں بھی مذہب کارڈ یوز کیا۔ شکریہ۔ جی عمر، کیا میں رسپونڈ کر سکتی ہوں؟ احترام بھائی تھوڑی دیر کے لیے پلیز ریگولیٹ کیجیے گا فور فیو منٹس۔ جی شور۔ اچھا سعدیہ، 1 منٹ ذرا طارق بھائی کو جو ہے وہ موقع دے دیں، میں آپ کی طرف ضرور آؤں گا، پلیز اسٹے ود اس۔ جی طارق بھائی۔ السلام علیکم۔ سوری ٹو سعدیہ سسٹر، آپ کا ٹائم دیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بس میں ابھی سو کے اٹھا ہوں تو پہلے پریس کانفرنس دیکھی ہے DGSISBR کی، اور پھر نعمان بھائی کی باتیں سنی ہیں۔ 100% مایوس کن پریس کانفرنس، اس سے دل دکھا ہے، یقین مانے جی۔ ان کے آخر نعمان بھائی، آپ نے وہ سنا آخری سوال جو صحافی نے کیا تھا کہ جنرل فیض اور باجوہ کے اتنے سنگین جرائم ہیں تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ تو وہ اس نانسنس بندہ جو بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو جنرل سمجھتا ہے، وہ کہتا جی آپ تو ایسی بات کرتے ہیں ہوا میں، ایسے کوئی ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، آپ خیالوں میں باتیں کرتے ہیں۔ ایسے کر کے اس نے اپنی جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ واٹ نانسنس یار، کہ 22 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ ملک کی تباہی ان 2 بندوں نے کی ہے، اور ہماری آرمی اور اوپر جو جنرل بیٹھا ہوا ہے جو پریس ٹاک کر رہا تھا، ان کو ہی نہیں پتا کہ کیا اس ملک کا جل گیا اور کیا تباہ ہو گیا۔ اتنا ظلم، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے گندے انڈوں کو بچائیں گے، اپنے گندے کپڑے نہیں دکھائیں گے جیسے سیاستدان دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اپنے گندے کپڑے اپنی لانڈری میں صاف کریں گے، کیونکہ ان کے سب کے ہاتھ گندے ہیں۔ یہ کس کس کا چہرہ دھوئیں گے؟ معذرت کے ساتھ یہ ہماری آرمی ہے، ہماری سارا آنکھوں پہ، لیکن جن کے جرائم ہیں ان کو تو پکڑو، ان کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر کے یہ چھوڑ دیں گے، طارق کچھ نہیں ہوگا بھائی اس ملک اس کا۔ چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سر آنکھوں پہ کیوں؟ سر آنکھوں پہ تو دیکھیں، تنخواہیں ملتی ہیں، بجٹ ملتا ہے، بندوقیں ملتی ہیں، اب اوپر سے سر آنکھوں پہ بھی بٹھا دیں آپ۔ سر آنکھوں پہ نہیں، بجلی والوں کو کیوں نہ بٹھا دو جو گھر گھر اور ICUs میں، ہاسپٹلز میں بجلی دے رہا ہوتا ہے، یہ گیس جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے بغیر ہماری زندگی چل سکتی تھی؟ تو ہم سب کو ڈاکٹروں کو کیوں نہ بٹھا دیں؟ یہ جو میٹر ریڈر ہوتا ہے بیچارہ، یہ جو لو سیلریڈ ہوتے ہیں 2500 3000 تنخواہ لینے والے، سر آنکھوں پہ کسی ملک کی فوج نہیں بٹھائی جاتی۔ جی نعمان بھائی، بالکل اسی بات پہ تو افسوس ہوا اس کی پریس ٹاک سن کے۔ ہم یہ پھر ہمیں وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ یہ ملک ہم انہیں کا ہے، ہم خواہ مخواہ ان کے، یقین مانیں یہ ملک کے آئین کے ساتھ کھیلتے ہیں، آئین کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں ہر وہ نجائز کام، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم محب وطن ہم کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور آپ دفاع کر رہے ہو، آپ احسان کر رہے ہو۔ آپ بھائی وہ پروفیشن آپ نے جوائن کیا، جیسے ڈاکٹر جوائن کرتے ہیں، جیسے انجینئر جوائن کرتے ہیں، آپ نے خواہ آپ کو بندوق کی نوک پہ کوئی تھوڑا دے کے آئے کہ جاؤ بارڈروں کے اوپر رہو اور ہمارا دفاع کرو۔ یہ بالکل، میں تو ویسے ہرڈ ہوا ہوں اس کی پریس ٹاک سن کے، اور یہی نتیجہ نکلا کہ اس ملک کو نے سیدھا نہیں ہونا۔ ہم امید لگائے بیٹھے کہ ہماری یہ آرمی اب نیوٹرل ہو گئی ہے، اب نیوٹرل ہو گئی، وہ اپنا گند تو سمیٹو جو آپ نے یہودیوں کی شکل میں اس ملک میں پھیلایا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اس گند کو تو سمیٹ کے جاؤ۔ وہ گند ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے شہریوں کے لیے، ہم روز اس کو روز اٹھ کے دیکھیں کہ آج ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے، آج ہم نے کیا فیصلہ آنا ہے۔ اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنا کوئی کاروبار نہ کریں اسی کے لیے
وہ کدھر گئے ہیں؟ آپ نے سو سو وہ 100 پیزا والا، وہ پیزا جون والا جرنل، کتنی ہم نے ہوا اٹھائی، سوشل میڈیا پہ ہوا اٹھی، ختم ہو گیا۔ میں بھی کل بے شرموں کی طرح اپنی فیملی کے ساتھ جا کے ادھر پیزا اسی کی برانچ میں کھا کے آیا۔ مطلب کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب اخیر ہو گئی ہے یار، سیاست دانی کی قربانیاں دیں، سیاست دانی کی قربانی کا بکرا بڑے، جو الو کے پٹھے جنہوں نے جرائم کیے ہیں، باقی جو بارڈروں پہ لڑتے ہیں جان دیتے ہیں ہمارے لیے، وہ ہماری سار آنکھوں پہ، جن کے اتنے اتنے بڑے جرم ہیں، جو اب ننگے بھی ہو رہے ہیں، گندے بھی ہو رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو 100 خون معاف ہے، صرف سیاستدان اپنی گردن۔ اور یہ دیکھیے کہ کل ان بغیرت جو ڈگر وہ بیٹھے ہیں نا فسادی جج، یہ یقین مانے انہوں نے 1 گھنٹے میں نااہل کر کے نا اس ملک میں نا حکومت کو، کل کا دیکھ لیے گا یہی ڈیسیجن آئے گا، اور ہم پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور دیکھتے رہ جائیں گے، ملک مزید بحرانوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے پیراں گوڈیاں دے گٹیاں دے پار بھی پان، کچھ ہمت بھی کرن، کچھ کھڑے بھی ہو جان انہوں نے سامنے، اپنے منوان، تاکہ قوم اس اذیت تو جان چھوٹے قوم دی۔ روز نواں کم اربوں خربوں روپے جرنیلاں دے اکاؤنٹاں چ ہیگے نے، ان کو پھڑ نہیں سکتا۔ جی ہمارا اپنا ایک نظام ہے، وہی تمہارا نظام ہے کرپشن کرنے کا، کسی کی جج کو دکھاؤ کرپشن کے اوپر، ایک آدھے کو وہ پکڑا تھا آپ نے، باقیوں کو کدھر گئے ہیں لٹکے؟ تو یہ سیاستدان ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لے سکتا تھا، تا حیات نااہل، پکڑتے رہو آپ قانون کو، پیٹتے رہو آپ اپنے آپ کو۔ بٹ نانسن یار، ہمیں کھڑا طارق ہونا صاحب پڑے دیکھیں، گا۔ ستون جو ہے نا، جو ستون جو ہیں ہمارے، جو پلر ہیں ہمارے ملک کی جو ایکٹیویٹیز کو جو فارورڈ کرتے ہیں، اس میں جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کو آپ کی جو میں جب تک آپ نے جو انالیسس کیا اس سے میرا یہی اخذ ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر وہ ڈیسپریشن ہے کہ دے نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ۔ بٹ کیا ہم اس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ان کپل آف منتھس جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، باجوہ اور فیض کے دور میں ان کے ٹینیور کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا گیا، اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ بدلے کی صورت میں کریں، بٹ isn't it need of the hour کہ ان کو، فیض کو اینڈ باجوہ کو سزا فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ملے؟ isn't it fair؟ isn't it need of the hour کہ جس شخص نے ان کو سبجیگیٹ کیا تھا جھوٹے کیسز کے اوپر، ان کو ٹارچر کیا تھا اور ان کو وکٹمائز کیا گیا تھا، کیا وہ افات عمل نہیں ہوگا کہ فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہی ایک جوڈیشری کی ٹون سیٹ ہو ونس اینڈ آل؟ جوڈیشری کا یہ جو حصہ، جو طریقہ استعمال کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے تھرو۔ اس میں ایک پرابلم ہے، جی نعمان۔ اس میں عمر ایک پرابلم ہے، یہ جو ہائی ٹریزن کا کیس ہوتا ہے یہ ٹائم لیتا ہے۔ یہ عمران خان کی طرح کبھی بھی انڈائکمنٹ کے لیے، فرد جرم کے لیے آئیں گے نہیں، یہ بہت بزدل ہے۔ دوسری بات، اگر ابھی سے پروسیڈنگ شروع نہ ہوئی تو جب آپ کا قاضی فائز عیسیٰ اوتھ لے گا ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اگر وہاں تک ہاف وے انہوں نے پروسیڈنگز نہ کی ہوں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کا جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ آئے گا 1 سال یا تو 1.5 سال کے لیے اٹارنی میکس۔ جنرل اگر ابھی پریزنٹ کرتا ہے، واٹ از دی گارنٹی کہ وہ وہی میں کہہ رہا ہوں، اسکواش ہی پروسیس نہ ہو ابھی سے جائے؟ شروع کر رہے ہو، پارلیمنٹ سے شروع تو کروانا اگر ہے۔ ہم پارلیمنٹ سے شروع کرواتے ہیں اس چیز کو، اٹ ہیز ٹو گو انٹو دی کورٹ، رائٹ؟ اٹارنی جنرل جب کورٹ میں لے کے جائے گا، کورٹ میں جو ابھی اس کے نیکسس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آر دے گوئنگ ٹو پروسیڈ ود اٹ؟ وہ تو بیٹھے تو اسی کے نیکسس کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے آن دا فلور وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ آ کے جواب دو، اور ٹائم دے، 3 ہفتے میں جواب دو، 2 ہفتے میں جواب دو، اس کے بعد پھر بیٹھے جوائنٹ سیشن، پارلیمنٹ آ کے عوام کو جواب دو۔ 3-4 دفعہ اگر یہ نہ آیا تو ان کو اپنے طور پہ تو ایک نعمان سزا بھائی، دینی دو چاہیے، چیزیں پھر دو چیزیں سمبولک۔ ہوگی نا، کاؤنٹر ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہم ابھی یہاں طارق صاحب بھی بات کر رہے تھے، اینڈ باقی لوگوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو ہے اپنا گن صاف کریں، جو گن انہوں نے کریٹ کیا ہے، یا ان سے ہم گن صاف کروا لیں، یا ہم ان کے ہی رینکس کے اندر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فوجی بھائی ہوتا ہے ود ان دا سیم ڈپارٹمنٹ، یا کسی انہوں نے پولیس اگر والے، گن یہاں صاف کرنا میرے ایک ہوتا پولیس والے سے انہوں نے مماری اگر ہو گئی۔ گن صاف کرنا ہوتا تو انہوں نے گن صاف کرنا ہوتا تو کیا باڈی یہاں تک آتی؟ دبئی سے وہیں پہ دفن کر دیتے۔ Agreed. Point. احتشام بھائی، your hands raised, and then we'll go to Sadia. جی، بات دراصل آئی تھنک کافی باتیں جو کرنی تھی میں نے وہ تو پہلے ہی ہو گئی ہیں، لیکن صرف اتنی سی جو ہے وہ چیز ہے کہ جب تک جو ہے وہ صاف زدہ جو ہے وہ جج بیٹیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور جج
رن مرید ان the truest sense of the word رن مرید جو ہے وہ جج جو ہے وہ یہاں پہ موجود رہیں گے، تب تک آپ جو ہے وہ یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی کیس جو ہے وہ فائل بھی کیا جاتا ہے، چاہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یا جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ میں یا کسی اور فارم کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کچھ جو ہے وہ ایکشن، دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ چیز ہے، آپ کو صرف جو ہے وہ یہ جو جوڈیشری ہے، بائس جوڈیشری، جو انفیئر جوڈیشری، کمپرومائز جو ہے وہ جوڈیشری، صرف اس کا جو ہے وہ سامنا نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ انٹرنل جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ہے وہ پاور میں ہیں، ان کا بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کو ایسے انیشیٹو کو اگینسٹ جو ہے وہ سرٹن انڈیویجولز ان دا آرم فورسز، اس کو جو ہے وہ برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ جنرل فیض اور باجوہ جو ہیں ان کے خلاف کوئی ریفرنس، ان کے خلاف کوئی کیس جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا جیسے جنرل مشرف کے اگینسٹ جو ہے وہ نواز شریف کا اور قصور کیا تھا جناب، اور کیا کیا تھا اس نے، اسی طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ تو یہ وہ اصل جو مسئلہ ہے نا کہ یہ بلی نہیں، یہ باگڑ بلے کے